ویلکم بیک ونس اگین. اور ایز پرومس جیسے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آج کا جو دن ہے خواتین کے نام ہے, تو ہم آج اپنے شو میں آپ کو ایسی خواتین سے ملوائیں گے جنہوں نے اپنے پروفیشن میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا, اور نہ صرف انہوں نے اپنی اچیومنٹس ہمارے سامنے ہیں ان کی, بلکہ وہ دوسروں کے لیے انسپریشن بھی ہیں. تو آج ہم آپ کو اپنے شو میں ملوا رہے ہیں ایک ایسی ہی خاتون سے, ثنا شکیل, جو بین الاقوامی ادارہ کریم پاکستان سے منسلک ہیں اور بحیثیت ہیڈ بزنس ڈیولپمنٹ خدمات انجام دے رہی ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ وہ کئی بین الاقوامی اداروں میں اہم پوسٹ پر رہ چکی ہیں. 4 سال سے وہ کریم کا حصہ ہیں. تو آج ہم نے اسٹوڈیوز میں انہیں دعوت دی ہے آج کے وہ دن جب خواتین کا عالمی دن منایا جائے. تو ہیپی ویمنس ڈے ٹو یو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ میم. تو سب سے پہلے بتائیے کہ پروفیشنل کریئر اور بحیثیت ایک ہیڈ آف بزنس ڈیولپمنٹ, یہ کریئر, یہ سفر کہاں سے شروع ہوا؟ اینڈ مجھے تکلیف ہوتی ہے سوال پوچھتے ہوئے, بٹ بیکاز ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں تو ہمیں پوچھنا پڑتا ہے کہ بینگ اے وومن آپ کو کیا کیا مشکلات درپیش آئیں؟ میرا اوور آل جو ورک ایکسپیرینس ہے وہ 15-16 ایئرس پلس کا ہے, اور آئی تھنک جو سب سے بڑا چیلنج مجھے فیس ہوا جب میں نے نوکری اسٹارٹ کی واز بیکاز اس ٹائم پہ ایک مائنڈ سیٹ تھا میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی کا, اسٹیریوٹائپس کا, کہ عورت کا کام گھر پہ رہنا ہے, روٹی پکانا ہے, شادی کرنا ہے اور بچے پیدا کرنا ہے, بس. تو میرے لیے ایوری اسٹیپ آف دا وے جیسے جیسے میں پروگریس کرتی گئی, یہ چیز لوگوں کو سمجھانا کہ میں ٹھیک ہے وہ دیٹ از اے پارٹ آف مائی لائف, بٹ مجھے آگے بھی بڑھنا ہے. آئی تھنک سب سے بڑا چیلنج تو یہ تھا, اور وہ چیلنج آن گوئنگ ہوتا ہے بیکاز ہر مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ کو انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے. دوسرا سب سے بڑا چیلنج جو مجھے فیس ہوتا ہے بیکاز آئی ایم اے ورکنگ مدر, تو مجھے میرے ورک لائف بیلنس کو مینیج کرنا بہت مشکل ہے, اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے سیکریفائز کرنا پڑتا ہے اور کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, اور بہت سے ایونٹس کو جانے دینا پڑتا ہے بیکاز اگر میں 9 سے 5 دفتر میں ہوں تو 5 سے جب تک میری بچی سوتی نہیں ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو دیکھوں. تو یہ جو بیلنس ہے نا, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. 24 hours you are like on job. خواتین کا لیڈرشپ میں رول یہ بڑا ریئر ہے پاکستان میں. زیادہ سے زیادہ ہم لڑکیاں خواتین کسی بھی پروفیشن میں جاتی ہیں تو وہ ایک ایک ایسی پوزیشن پہ رہتی ہیں کہ جہاں پہ آپ کو اتنا ہیوی ٹاسک بھی نہیں دیے جاتے, آپ پہ اتنا ٹرسٹ بھی نہیں کیا جاتا. تو آپ نے وہ کیسے اچیو کیا؟ آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں کیوں نہیں اور خواتین آتی؟ بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ جو ایک آپ کو ایک پلیٹ فارم دیا جاتا ہے نا, جس کے اندر آپ آئیں, پرفارم کریں اور ایک مینٹل اسٹیبلٹی کے ساتھ آپ کام کریں. ہمارے پاکستان میں انفارچونیٹلی بہت کم مینٹرز ہوتے ہیں اور بہت کم ایسی کمپنیز ہوتی ہیں جو خواتین پہ انویسٹ کرتی ہیں. ایک خواتین ایک آتی ہے کام کرنے, اس کے بعد اس کی ظاہر شادی ہوتی ہے وچ از اے پارٹ آف لائف, اس کے بعد اس کا بچہ ہوتا ہے. جب بچہ ہوتا ہے نا, اس کے بعد پرائرٹی شفٹ ہوتی ہیں. وہ ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو بہت زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے بیکاز شروع کے 2-3 مہینے ہی ہوتے ہیں جس میں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی بیلنس کیسے کرنا ہے. ایک دفعہ اگر آپ کو وہ سمجھ آ جائے پھر آپ بیلنس کر سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں. اور مجھے بہت خوشی کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ کریم پاکستان کے اندر اگر آپ ہماری لیڈرشپ فیمیلز دیکھیں تو تقریباً 40 سے 50% لیڈرشپ رولز پہ آپ کو خواتین ہی ملیں گی. اس کے علاوہ کمپنی ٹو کمپنی ویری کرتا ہے. میں اگر اپنی کمپنی کرنٹ کمپنی کے بارے میں بات کروں تو وہ عورتوں کی ٹریننگ اور ویمن امپاورمنٹ پہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں. یہاں تک کہ آپ نے سنا ہوگا کہ صرف ہمارے پاس میل کیپٹنز نہیں ہیں بلکہ فیمیل کیپٹنز بھی ہمارے پاس بہت ساری ہیں. اینڈ بیکاز لیڈرشپ کے اوپر خواتین ہیں تو وہ ان فیمیل جو کیپٹنز ہیں ان کا وہ خیال کرتی ہیں اور ان کے گھر چل رہے ہوتے ہیں ہم لوگوں کی وجہ سے. سو یہ ایک ورکنگ انوائرمنٹ, ایک مائنڈ سیٹ اور ایک آپ کی خود اعتمادی, یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں جب آپ ایک ورک آرگنائزیشن کے اندر آتے ہیں. لیکن ہم ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے بطور ایک معاشرہ, بطور ایک ملک, ہم کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں؟ اور کیا جو ہم سنتے آئے ہیں کہ جی باہر ممالک میں ایسا ہوتا ہے, لیکن کئی کیسز ایسے بھی دیکھے کہ وہاں بھی اس طریقے کا جو صنفی امتیاز ہمیں دیکھنے میں آیا. ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں, ہمیں کہاں جانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, اگر آپ 15 سال پہلے, اف یو گو بیک 15 ایئرس پہلے, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایسی خواتین ہوگی جو کسی کی بھی گاڑی میں بیٹھ کے کہیں بھی چلی جائے گی. وہ جو ایک
انڈسٹری شفٹ آیا اور ٹیک کو جس طرح لوگوں نے امبریس کیا, اب آپ دیکھ لیں تقریباً 4.3 ملین فیمیلز نے ٹریول کیا ہے کریم کے ساتھ. آئی تھنک خواتین زیادہ کسٹمر ہوں گی کریم. یس, بیکاز بہت سارے لوگ پہلے ڈپینڈنٹ ہوتی تھیں, اب ان کو کسی پہ ڈپینڈ نہیں ہونا پڑتا, ایک سیف سیکیور انوائرمنٹ ان کو ملتا ہے. وہ گاڑی میں بیٹھتی ہیں, ڈیٹیل شیئر کر دیتی ہیں, اپنی لوکیشن پہ پہنچ جاتی ہیں. سو آئی تھنک کہ ابھی بھی ہم لوگ پروگریس کر رہے ہیں, ادھر پہنچے نہیں ہیں بٹ ایونچولی پہنچ جائیں گے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اسے مزید, کیونکہ امپروومنٹ کی گنجائش تو ہوتی ہے, اور جس اب ڈیجیٹل ورلڈ میں جس طرح گلوبلائزیشن ہے, جہاں ہم دنیا کو اتنا آگے بڑھتے دیکھ رہے ہیں, ود ان ڈیز ود ان منتھس چیزیں پروگریس کر رہی ہیں, چینج ہو رہی ہیں, نئی نئی انوویشن آ رہی ہیں. کچھ مزید کرنے کی ضرورت ہے تاکہ خواتین کے سفر کو یا کسی کے بھی سفر کو, بچوں کی بات کر لیں, ان کو مزید آرام دہ اور سہولت کے ساتھ محفوظ بنایا جائے. اچھا, سو اگر محفوظ کی میں بات کروں تو کریم از دی اونلی رائڈ ہیلنگ کمپنی جو کہ آپ کو ان رائڈ کال سروس کی سہولت دیتی ہے. سو اگر کوئی بھی بندہ گاڑی کے اندر بیٹھا ہے اور اس کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ سیف نہیں ہے تو وہ ایزیلی کال کر سکتا ہے. تو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی پہ تو وی ڈو ناٹ کمپرومائز, مطلب وہ ہمارا نو گو ایریا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہماری ٹیمز ہوتی ہیں جو کہ لٹرلی مانیٹر کر رہی ہوتی ہیں کہ ایک بندہ ٹریول کر رہا ہے وہ سیفلی پہنچ جائے. ہمارے کیپٹنس کی اسیسمنٹ ہوتی ہے, ویکلز آپ دیکھتے ہو کہ ورکنگ کنڈیشن میں ہے یا نہیں ہے. اور تو اور ایون اگر آپ اتنا سیف ہے, مطلب کریم, اور اتنی ہم سیکیورٹی پہ کام کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے کیپٹن کو بات کرنی ہے تو آپ کال ماسکنگ ایک ہم نے فیچر لانچ کی ہے, آپ اس پہ کلک کریں, آپ کا نمبر نہیں جائے گا, کیپٹن کا نمبر بھی آپ کو نہیں آئے گا, لیکن آپ آرام سے اپنی بات کر کے آپ پہنچ سکتے ہیں. اینڈ واٹ اباؤٹ فیمیل کیپٹن؟ جی, ان کے لیے بھی مشکل ہے اگر وہ ڈرائیو کر رہے ہیں. ہمارے یہاں کچھ ہیں لوگوں کے مزاج ابھی ہیں, تبدیلی آتے آتے آئے گی, تو ان کو کیا پریشانیاں ہوتی ہیں اور اس کو کیسے ہینڈل کیا ہے؟ جی, فیمیلس کی اچھی بات یہ ہے بیکاز ہماری لیڈرشپ از آلسو فیمیل. تو جیسا کیپٹن رخسانہ, اسما شفیع, بہت ساری ہماری کیپٹنز ہیں جن کے ساتھ ہم ون آن ون ہوتے ہیں اور ہم انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کو کیا کیا چیلنجز آ رہے ہوتے ہیں. تو کیپٹنس کی رسپانسبلٹی ہماری ہوتی ہے. جو کسٹمر ریٹنگ کا ایک فیچر ہوتا ہے نا, وہ بہت ضروری ہوتا ہے, جو کہ موسٹلی کسٹمرز اور کیپٹنز آئی تھنک وہ مس آؤٹ کر جاتے ہیں. بتانا بڑا ضروری ہے, لوگ اسے اگنور کر دیتے ہیں. یس, اس سے ہمیں ایگزیکٹلی پتہ چلتا ہے کہ کب مسئلہ آیا کیپٹن, فیمیل کیپٹن کو یا فیمیل کینڈیڈیٹ کو, اور پھر اس کے اوپر ہمیں کام کرنے کا موقع ملتا ہے. لیکن اس کے علاوہ ہماری کانسٹنٹ ٹریننگز ہوتی ہیں, ہمارے کیپٹن بیٹھک سیشنز ہوتے ہیں جس میں ہم کیپٹنس کو انوائٹ کرتے ہیں ان کی پرابلمس کو سننے کے لیے, اور ادھر ہی ہم ریزولوشن اور ان کی چیزیں جو ہیں وہ ریزالو کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, آخر میں مس ثنا مجھے بتائیے گا آن دس ڈے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی, صرف خواتین کو نہیں کیونکہ آج تو دن ہی آپ کا ہے, جی, بٹ ان مرد حضرات کو بھی جو کہ اسی معاشرے کا حصہ ہیں, ان مرد حضرات کو بھی جو کہ اس دن سمجھتے ہیں اور ان کو بھی جو کہ نہیں سمجھتے. سب سے بڑی چیز تو یہ کہ خود اعتمادی آئی تھنک بہت ضروری ہے. آپ کو اپنی زندگی میں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کہاں جانا چاہتے ہیں. دوسرا میرا یہ ہوگا کہ گھبرائیں نہیں, مطلب آپ کام کریں, آپ آگے بڑھیں اور آسانی ہوگی. اور تیسرا یہ کہ مردوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے. میں آگے بڑھی ہوں کیونکہ میرا سپورٹ سسٹم تھا اور مجھے فیملی اور میری ہسبینڈ اینڈ بچے کی طرف سے بہت سکون تھا. سو ذرا اب انڈرسٹینڈ کریں مارکیٹ کی ڈائنامکس کو اور آگے بڑھیں اور اکٹھے بڑھیں تاکہ آپ ایک پراسپیرٹی کی طرف جا سکیں. چلیں, زبردست. اور کیا کہنا چاہیے کہ اب ہم مزید فیمیل کیپٹنز بھی دیکھیں گے, کوئی ایسی مہم, کوئی ایسی ڈرائیو آنے والی, بیکاز خواتین کو امپاور کریں گے, وہ آپ کی اکانومی میں بڑا کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں. یس, بالکل, ہم اس پہ کر رہے ہیں کام, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ آگے اور مطلب فیمیل کیپٹنز جو ہیں وہ ایڈ ہوں گی. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ.